ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Welcome to Samveda e-classes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. میں محمد اصغر علی معین معلم سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول علی وچالی تعلقہ و ضلع رائچور، آپ تمام کا آج کی اس سمویدا ای کلاس میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو کی درسی کتاب سے سبق نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ عزیز بچوں، سب سے پہلے آپ تمام اپنی جماعت کی اردو نصابی کتاب، پین اور نوٹ بک اپنے پاس رکھیے، اور جو بھی اس دوران اہم نکات آئیں گے آپ کو نوٹ کرنا ہے، اس لیے آپ پین اور نوٹ بک اپنے پاس رکھ کر کے بیٹھیے۔ تو آئیے ہم پیارے بچوں، ہم نے پچھلی جماعت میں سبق نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ پڑھا تھا، اب ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو ہم پچھلی کلاس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے تعلق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آئیے ہم تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پچھلی کلاس کا تھوڑا سا تصور صاف ہو جائے اور جو ہے یادداشت پھر سے تازی ہو جائے۔ تو اعادہ کرتے ہیں۔ آئیے، پہلا اس کا اہم نقطہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور ہم اس دن جو ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا جلسہ بھی مناتے ہیں، آپ تمام اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح آئیے دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ تو آپ تمام کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا، جنہوں نے آپ کی پرورش فرمائی تھی، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک اور بہت شریف تھے، اور بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ایک نیک اور عزت دار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے آپ نے رحمت عالم سبق کے پہلے حصے میں یہ سب چیزیں آپ نے سماعت فرمائی اور آپ سب نے اس کو سنا۔ اب ہم آگے اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، آئیے سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو سبق میں آنے والے چند مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ الفاظ اس طرح ہیں: رسول یعنی پیغمبر، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ رحمت یعنی مہربانی، کرم۔ عالم، عالم کے معنی ہیں دنیا، جہان، کائنات۔ اور عالمین، یہ عالمین کے معنی ہیں عالم کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں دنیائیں۔ یہ ساری ایک دنیا نہیں بلکہ کئی دنیائیں اس جہان میں بستی ہیں تو اس کو عالمین کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں رب العالمین، اسی طرح سے رحمت العالمین بھی ہم کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کا لفظ ہے بدبخت۔ بدبخت کے معنی ہوتے ہیں بدقسمت۔ اور آگے دیکھیں گے عیادت، عیادت کے معنی آتے ہیں بیمار پرسی کے۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ آپ کو آگے سبق میں آئیں گے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ پر دھیان دینا ہے اور ان کے معنی یاد رکھنا ہے، اور آپ جب دوران سبق ان الفاظ کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو ان کے کیا معنی آتے ہیں اور اس کا کیا مفہوم بنتا ہے۔ آپ جو ہے اس کا مفہوم جانیں گے اور سبق کو اچھی طرح آپ سمجھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ میں اس سبق کی بلند خوانی کروں گا، اس کو میں پڑھوں گا، آپ بھی اپنی کتابیں نکالیے اور اپنی کتاب میں آپ کیا کریں گے؟ مجھے آپ غور سے سنیں گے اور اپنی کتاب میں دیکھیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلی کو میں جہاں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ رکھتے ہوئے آپ بھی آہستہ سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سبق پڑھنے میں اور دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دوم پڑھتے ہیں۔ 40 برس کی عمر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمایا، آپ کو نبی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا رسول بنایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا، انہیں نیک بننے کی نصیحت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، آپ نے نبوت کا کام شروع فرمایا، اپنے گھر سے آپ نے شروع فرمایا، اپنے خاندان سے آپ نے شروع فرمایا، اور آپ نے سارے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت آپ نے دی۔ پیارے بچوں، لوگوں کو نیک بننے کی آپ نے نصیحت فرمائی۔ جو نیک تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہی لوگ لائے جو نیک تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی، آپ پر ایمان لائے اور مسلمان بنے۔ جو بدبخت تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے اعلیٰ خطاب سے نوازا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کے کام میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کو تکلیفیں دیے انہیں معاف فرمایا، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا۔ آپ ہر ایک پر رحم کرنے والے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا، ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا، ان کے حق میں دعائیں کی۔ جب دشمنوں کی زیادتیاں حد پار کر گئیں تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ ہجرت کے اسی سال سے سن ہجری شروع ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نیک سلوک فرمایا، ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا، ان کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ جب دشمنوں کی زیادتیاں اتنی حد سے باہر ہو گئیں، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ آپ برداشت کرنے سے قاصر ہو گئے، تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور آپ اسی سال سے سن ہجری بھی شروع ہوتی ہے، یعنی اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا، جنت و دوزخ کے نظارے دکھائے گئے۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا، جنت اور دوزخ کے نظارے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں، مجبوروں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، ان کے کام و کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ سلام کرنے میں پہل فرماتے اور اپنے کام خود فرماتے، اور بیمار کی عیادت فرماتے، چاہے دوست ہو یا پھر دشمن ہو، یا ہو کہ دوست ہو، بیمار کی عیادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں، محتاجوں، مجبوروں، بیواؤں اور لاچاروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے، ان کی کچھ نہ کچھ آپ مدد فرمایا کرتے تھے، ان کے کام و کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے، چاہے بچے بھی کیوں نہ ہوں، آپ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور اپنے جو بھی کام ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ بیمار کی عیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، چاہے دوست ہو یا دشمن، سب کی آپ عیادت فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ آپ نے سبق کو غور سے سنا، اس سبق کو آپ نے بغور سماعت کیا۔ اب آئیے میں آپ کو اس سبق میں آنے والے اہم نکات کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس سبق میں جو بھی اہم نکات آئیں گے آپ غور فرمائیے۔ ان اہم نکات میں سب سے پہلا جو نکتہ آتا ہے، سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچایا۔ تو یہ پہلا نکتہ ہے۔ آپ کو سبق پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبی بنایا، اپنا رسول بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، یہ ہم تمام مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں محو عبادت تھے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت جو مشہور آیت ہے، اس آیت کو آپ کے سینے مبارک پر اتارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان یہیں سے ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آپ کو ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیوی کو دعوت دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، آپ نے ایمان لایا۔ آپ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے، اور بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اسی طرح آپ کا دعوت کا جو کام تھا، جو دعوت کا مشن تھا، وہ مشن آگے بڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ دوسرا پوائنٹ ہمیں یہاں پر یہی ملتا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بنا کر کے تمام عالمین کے لیے رحمت، یعنی ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک عالم کے لیے نہیں، ایک دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیاؤں کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے پیارے عزیز بچوں اور محترم ناظرین، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ہر ایک پر رحم کا معاملہ فرمایا، ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا، ہر دشمن کو جنہوں نے تکلیفیں دی سب کو معاف فرمایا۔ کسی کو آپ نے ڈانٹا نہیں، کسی کو سزا نہیں دی، کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طرح سے جب دشمنوں کی ظلم و زیادتیاں اور تکالیف زیادہ ہو گئیں تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اتنی زیادہ ہو گئی کہ مشرکین مکہ اور کافر یہاں تک ریڈی ہو گئے، یہاں تک تیار ہو گئے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اطراف اپنے آدمیوں کو بھیجا اور اپنے لوگوں کو بھیج کر کے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اسی ہجرت کی سال کو ہماری جو کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر، اسی سال سے ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، جس کو ہم سنہ ہجری کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد اعلان نبوت کے جب 12 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد 12 سال گزر گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ معراج کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا۔ کس طرح سے؟ آپ مکہ معظمہ میں ہیں، آپ مسجد اقصی کی طرف آپ کو اللہ رب العالمین نے براق پر بٹھا کر کے براق کی سواری کراتے ہوئے آپ کو اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی طرف بلایا۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اسی طرح دیگر انبیاء کرام سے آپ نے ملاقات فرمائی، اور آپ کو
اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے مناظر بھی اللہ رب العالمین نے دکھائے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم تحفہ اور پیارا تحفہ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 5 وقتہ نمازوں کا جو تحفہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا وہ اسی معراج کے واقعے میں، اسی معراج کے دن اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پیارے بچوں، آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں، مجبوروں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے اور اپنے کام خود فرماتے اور بیماروں کی عیادت فرماتے، چاہے دوست ہو یا پھر دشمن۔ پیارے بچوں، اس میں ہمیں اخلاقیات کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اخلاق حسنہ ایسے تھے کہ آج تک کوئی ایسے اخلاق کا مالک نہیں بن سکا۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا کہ جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اونچے معیار پر پہنچایا ہے، اخلاق کے اعلیٰ بلند و مقام پر آپ کو پہنچایا ہے۔ تو ایسے بلند و بالا اخلاق کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں، مجبوروں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی غریب آتا، کوئی فقیر آتا، کوئی مجبور آتا، کوئی بیوہ اور یتیم آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے۔ آپ کے پاس نہ بھی ہوتا، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ آپ ان کی کوئی مدد کیجئے، آپ ان کو لے جا کر کے اپنے گھر میں کھانا کھلائیے، آپ ان کو کپڑے عطا کیجئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، محترم ناظرین اکرام، ایک پوائنٹ اور ملتا ہے یہاں پر ہمیں کہ سلام کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستے سے گزرتے، چھوٹے بچے بھی اگر آپ کو نظر آتے، آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ یہ اخلاق تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی آپس میں سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ کا نام ہے اور سلام دعا ہے۔ یہ سلام کرنا کیا ہے؟ دعا ہے، اور سلام کرنے سے ہمارے آپس میں محبت بڑھتی ہے، ہمارے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے تم سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ، جس کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی سلام کرو، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ان کو بھی سلام کرو۔ پیارے بچوں، سلام کرنے کی عادت اپنے اندر جو ہے پیدا کر لو۔ یہ سلام کرنا یہ نیکیوں کا باعث بھی ہے، یہ بظاہر دعا بھی ہے اور نیکیوں کا باعث بھی ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں، جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سلام کرنے میں پہل کریں اور زیادہ نیکیاں کمائیں، اور جواب دینے میں بھی نیکیاں ہیں۔ اسی لیے سلام بہتر سے بہتر طریقے سے کریں۔ جب ہم سلام کریں، پورا سلام کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو 3 جو ہے یہ اس میں الفاظ آتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں مل سکتی ہیں، تو 30 نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ تو پورا سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، اور ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ یہاں پر یہ ملتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا۔ بیمار کی عیادت ہمارے سگے سمبندوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پاس جائیں، ان کی عیادت کریں، بیمار کو پرسہ دیں، بیمار کو تسلی دیں، بیمار کی ہمت بڑھائیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ آپ انشاءاللہ آپ جو ہے جلد از جلد صحت مند ہو جائیں گے۔ آپ فکر مت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اس طرح کے الفاظ آپ کہیں گے تو بیمار کو جو ہے صحت مند ہونے میں یہ جو ہے بہت ہی کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، پھر چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، دشمن کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا جو بوڑھی آپ پر ہمیشہ کچرا ڈالا کرتی تھی، آپ کی دشمن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی کی بھی عیادت فرمائی، اور وہ بوڑھی کا حال یہ ہوا کہ آخری وقت میں وہ آپ پر ایمان لے آئی۔
پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، ہمیں ان واقعات سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم جو ہے اچھے کام کریں گے تو اس کا اچھا پھل ہمیں نصیب ہوگا اور ہمیں نیکیاں ملیں گی، اللہ اور اس کے رسول ہم سے خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، ادھر اب غور کریں گے ہم مشقی سرگرمیوں کی طرف۔ مشقی سرگرمیوں میں پہلا سوال ہے، پہلی مشقی سرگرمی ہے ہمارے پاس، وہ ہے سوال و جواب کی۔ آئیے اس سرگرمی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ نے اب تک سبق کو سنا، سبق کو سمجھا، اب سبق کے متعلق جو بھی سوالات ہوں گے آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق کو بغور سنا بھی ہے اور بخوبی سمجھا بھی ہے، تو اسی کے تعلق سے میں آپ کو چند سوالات پوچھوں گا اور آپ سے میں جوابات کی امید کرتا ہوں اور صحیح جواب کی امید کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ جواب دیں گے۔ تو پہلا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ پہلا سوال یہ ہے کہ کس عمر میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا؟ تو آپ کے لیے پہلا سوال ہے کہ کس عمر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا؟ تو بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول کس عمر میں بنایا؟ ویری گڈ، بہت صحیح جواب آپ نے جو جواب دیا ہے، بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ کس عمر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا۔ آپ نے جواب دیا کہ 40 برس کی عمر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، بالکل صحیح جواب۔ تو آئیے میں آپ سے اب دوسرا سوال پوچھتا ہوں، وہ سوال ہے کہ سن ہجری کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کے لیے سوال ہے، سوال نمبر 2، سن ہجری کب سے شروع ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، سوچئے، یاد کیجئے کہ آپ نے سبق میں جو سمجھا تھا، سنا تھا، وہ آپ یاد کرتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ بالکل صحیح جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ سوال تھا کہ سن ہجری کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے سن ہجری شروع ہوتا ہے، بالکل صحیح جواب، بہت خوب۔ اب آئیے میں آپ سے تیسرا سوال کرتا ہوں، معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ سوال ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو بتائیے، بالکل صحیح جواب آپ نے جو جواب دیا ہے، بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ سوال تھا کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب ہے کہ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 12ویں سال پیش آیا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 12ویں سال پیش آیا۔ تو بھائیے، چوتھا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، معراج کا واقعہ مختصراً بیان کرو۔ تو آپ کو معراج کا واقعہ مختصر طور پر بیان کرنا ہے۔ بالکل آپ بتائیے، بالکل آپ نے صحیح بتایا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے اور نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ بالکل صحیح جواب، معراج کے موقع پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے اور نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ اب آئیے میں آپ سے 5واں سوال کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن کی مدد فرمایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن کی مدد فرمایا کرتے تھے؟ بالکل آپ نے جو جواب دیا ہے، صحیح جواب دیا ہے۔ آئیے کہ سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن کی مدد فرمایا کرتے تھے؟ آپ کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں، مجبوروں، لاچاروں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں، مجبوروں، لاچاروں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ بہت صحیح جواب۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری سرگرمی کی طرف۔ دوسری سرگرمی یہ ہے کہ ہمیں
ازداد بتانے ہیں، درج ذیل اعداد کے، درج ذیل الفاظ کے ازداد بتانے ہیں۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، اب آئیے دوسری سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل کے ازداد لکھیے، یہ سرگرمی ہے ازداد لکھنے کی۔ میں آپ کو ایک لفظ بولوں گا، آپ اس کا ضد بولیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے زندگی، ہاں اس کی ضد ہے موت۔ دوسرا لفظ ہے جنت، ہاں اس کی ضد ہے جہنم۔ تیسرا لفظ ہے عالم، اس کی ضد ہے بالکل جاہل، صحیح کہا آپ نے، اس کی ضد ہے جاہل۔ اور چوتھا لفظ ہے دوست، ہاں اس کی ضد ہے دشمن، صحیح جواب۔ اور پانچواں لفظ ہے نیکی، اس کی ضد ہے بدی، اس کی ضد ہے بدی۔ اور چھٹا لفظ ہے دن، اس کی ضد ہے رات، صحیح۔ دیکھیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ زندگی، موت، جنت، جہنم، عالم، جاہل، دوست، دشمن، نیکی، بدی، دن، رات، یہ تھے الفاظ کے ازداد کی سرگرمی۔ اب آئیے ہم تیسری سرگرمی کی طرف چلتے ہیں، اور تیسری سرگرمی ہے وہ جوڑ لگانے کی سرگرمی ہے۔ آپ کو الف اور بے دو حصے دیے جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو جو الف میں دیے گئے اقتباس ہے اس کو آپ کو اس طرف کے بے میں دیے گئے اقتباس کو پڑھ کر کے آپس میں جوڑنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس سرگرمی کو۔ الف میں کیا دیا گیا ہے؟ الف میں پہلے دیا گیا چاچا ابو طالب، اور دوسرے میں عرب کے دستور کے مطابق، اور تیسرا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام، اور چوتھا انہی خوبیوں کی وجہ سے، اور پانچواں 40 برس کی عمر میں۔ اب آئیے اس طرف بے کے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا دیکھیں گے آپ امین اور صادق کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 بہت تکلیفیں دیں، اور نمبر 3 اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور چوتھا اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے تھے، اور پانچواں آپ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نمبر 6 عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب آپ کو جوڑنا ہے، صحیح اقتباس کو جوڑ کر کے جملے کو مکمل کرنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ چاچا ابو طالب، تو ہم اس کو جوڑیں گے نمبر 4 کو۔ چاچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے تھے، چاچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے تھے۔ اسی طرح دوسرا دیکھیں گے عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، نمبر 5 کو جوڑیں گے۔ نمبر 2 نمبر 5 کو جوڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں نمبر 3 اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نمبر 6 کو جوڑیں گے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب نمبر 4 دیکھیں گے انہی خوبیوں کی وجہ سے نمبر 1 کو جوڑیں گے آپ امین اور صادق کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، اور نمبر 5 دیکھیں گے 40 برس کی عمر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، نمبر 3 کو جوڑیں گے۔ تو یہ تھی جوڑ لگانے کی سرگرمی، آپ نے بخوبی دیکھا، اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے اور اپنے ٹیچر کو بتائیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، گھر پر کام، ہوم ورک میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنے گھر پر اپنے اس سرگرمی کو انجام دیجئے اور
چاہے تو اپنے استاد اور اپنے والدین سے، اپنے گھر کے بڑوں سے بھی آپ جو ہے مدد لے سکتے ہیں اس کام کو کرنے میں۔ تو سوال آپ کے لیے یہ ہے، ہوم ورک کے لیے، اپنے استاد کی مدد سے ایسے الفاظ کی فہرست تیار کیجئے جس کا تلفظ ایک ہو لیکن ہجے اور معنی الگ ہو۔ کیا کرنا ہے آپ کو بچوں؟ آپ کو ایسے الفاظ لینے ہیں جن کے ہجے اور معنی الگ ہونے چاہیے، جن کے ہجے اور معنی الگ ہونے چاہیے لیکن تلفظ ایک ہونا چاہیے، تلفظ ایک ہونا چاہیے۔ جیسے میں کہوں گا، مثال میں نے یہاں پر دی ہے آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ سرگرمی انجام دینے میں۔ تو مثال یہ ہے کہ صدا اور یہ ہے صدا، یہ بھی صدا ہے یہ بھی صدا ہے، لیکن اس کی آواز سیم ہے لیکن اس کے معنی اور ہجے الگ ہیں۔ کیسے الگ ہیں؟ ہم اس کا تلفظ ایک ہی طرح پڑھ رہے ہیں، صدا اس کو بھی کہہ رہے ہیں، صدا اس کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صدا کے جو معنی ہیں اور اس کے جو ہجے ہیں، یہ سین سے آتا ہے، یہ سواد سے آتا ہے، اور اس صدا کے معنی ہیں ہمیشہ کے اور اس صدا کے معنی ہیں آواز کے۔ یعنی آپ سدا سلامت رہو، یعنی اس کے معنی ہیں میں نے سین والا صدا استعمال کیا ہے، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ میں نے آپ کو صدا دی، میں نے آپ کو صدا دی، میں نے آپ کو آواز دی، اس صدا کے معنی ہیں آواز، تو یہ صدا جو سواد کا ہے وہ آواز کے معنی ہیں۔ تو بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس سرگرمی کو، اس ہوم ورک کو سمجھا ہے۔ اس طرح کے کئی الفاظ ہوتے ہیں، آپ ان کو جو ہے ڈھونڈ کر کے اپنی کتابوں سے اور اپنے بڑوں سے، اپنے جو ہے کلاس ٹیچر سے، اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے مدد لیتے ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیجیے۔ اور میں اسی کے ساتھ آپ تمام سے رخصت چاہتا ہوں۔ میں محمد اصغر علی، معین معلم، سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول ایریوچالی، تعلقہ و ضلع رائچور، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ اور اس آپ سے اس وعدے کے ساتھ اجازت لیتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اس کے تیسرے حصے میں آپ سے پھر ملاقات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ अनुदिना